نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی برکتوں عظمتوں والا حضور کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے، اور آج کا عظیم دن جمعۃ المبارک اس ربیع الاول میں الحمدللہ ہمیں آقا اسلام کی ولادت مبارکہ کے دن کے ساتھ متصل میسر آیا ہے. تو آج کا دن بھی بڑا عظمتوں برکتوں والا ہے، اور پھر آنے والی جو کل ہفتے کی شب ہے 11 ربیع الاول کی رات، یہ پھر وہ عظمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے کہ جس رات کو اللہ رب العزت نے اپنی ساری برکتیں ساری رحمتیں اس زمین پر نازل فرما دی. اور پھر جتنی برکتیں ہیں، جتنی سعادتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کی جتنے فضل رحمت اور نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں وہ اس ایک رات کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر اور آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی رات میں سے افضل رات آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہے، اس لیے کہ خود لیلۃ القدر بھی وہ محتاج ہے آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی. کہ اگر آقا علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو پھر کون سی لیلۃ القدر تھی. اس لیے حضور کی میلاد کی شب وہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے کہ خود لیلۃ القدر بھی اسی کا صدقہ ہے، اسی کی برکت ہے، اور اسی کی خیرات سے ہمیں میسر آئی ہے. اور خود لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ تو آقا علیہ السلام کی لب اقدس سے نکلا تو وہ رات لیلۃ القدر بن گئی. تو دنیا کی ہر نعمت، ہر سعادت، ہر عبادت، ہر عظمت، ہر شرف، ہر ترقی وہ خیرات ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. ہم نے آقا علیہ السلام کے اس ماہ میلاد کے سلسلہ میں جو مضمون چنا وہ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے. ہم نے چاہا کہ ہم اس ماہ مبارکہ میں اجمالی طور پر آقا علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ اول سے آخر تک اس پر ایک نظر ہو جائے ہماری، اس برکت سے، آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی برکت سے، تاکہ سیرت مبارکہ کے گوشوں سے ہم آشنا ہوں کہ وہ کیا واقعات ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے کون کون سے خوبصورت گوشے ہیں. آج پچھلی نشست کے اندر ہم نے آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے قریش کیا ہیں، عرب کہاں سے عربی بولی گئی، وہ کیسے مکہ میں آباد ہوئے، ان کے عادات کیا تھے، اطوار کیا تھے، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کر دی. آج آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں وہ جو پاک صلبوں اور نسبوں میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتا ہوا حضرت عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا، اور جس کا پھر ظہور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی گود میں سے ہوا، بطن مبارک میں سے ہوا. تو وہ پاک صلبیں، وہ پاک نسب، وہ پاک شخصیات کون سی ہیں، ان کا ایک تعارف آج ہم انشاءاللہ لیں گے. قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا. اس پر میں نے تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں عرض کر دی ہے.
یہاں سے جو نقطہ اس وقت لینا مقصود ہے، میں صرف اسی کو لے کر اتنے ہی حصے پر اس آیت مبارکہ کے حوالے سے چند گزارشات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے. تو یہ جو جاءکم تشریف لائے، یہ آقا علیہ السلام کی ولادت اور بعثت کا تذکرہ ہے. یعنی اللہ رب العزت نے خود اپنے حبیب کی میلاد اور ولادت کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیا ہے. دوسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں ہے وہ من انفسکم، تم ہی میں سے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرما دیا. اب یہی لفظ میں نے اس پہ پہلے بھی عرض کیا چند گزارشات، آج اس کو تھوڑا مزید دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو لفظ انفس ہے اس کی دو قراءتیں ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اسی لفظ کو وہ انفسکم فا کی پیش کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور اسی کو فا کی فتح زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، جس کو انفسکم کہا جاتا ہے. اور انفس یہ جمع ہے نفیس کی، یعنی ہم نے تم میں سے نفیس ترین لوگوں میں سے اپنا حبیب اور اپنا محبوب آپ میں بھیجا ہے. یعنی یہ آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد اور نسب مبارک کی عظمت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. اور یہ پھر اس پر احادیث ہیں، میں ایک ایک روایت لیتا چلتا ہوں. اس میں سے آقا علیہ السلام نے، حضرت امام بہقی نے اس کو نقل فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پاک صلبیں اور پاک نسب ہیں جن میں سے میرا نور سفر کرتا ہوا آیا ہے، فرمایا جب بھی نسل انسانی کو اللہ رب العزت نے دو طبقات میں تقسیم کیا تو مجھے یعنی میرے نور کو ان میں سے سب سے بہتر طبقہ میں رکھا. میرے نسب کو ہر جگہ ایسے والدین کی صلبوں اور رحموں میں سے نکالا کہ جو دور جاہلیت میں بھی جنہوں نے برائی کو نہیں چھوا. پھر ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو نسب ہے، فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو بہترین مخلوق تھی، مجھے اس میں رکھا. پھر اس کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، جو ان میں سے بہترین گروہ تھا مجھے اس میں رکھا. پھر ان کو دو قبیلوں میں تقسیم کیا، جو ان میں سے بہترین قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا. اور پھر جو ان قبیلوں میں سے بھی جو سب سے بہترین گھرانہ تھا مجھے اللہ رب العزت نے اس میں رکھا. یہ آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد کی بھی شان ہے آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی اولاد میں سے چنا، اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم کو چنا، پھر ان کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چنا، اور پھر ان کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور پھر ان میں سے قریش کو، اور قریش میں سے پھر بنو ہاشم کو چنا، اور مجھے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم میں منتخب فرمایا. یہ آقا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی نسب کا شرف بیان فرمایا. اب آقا علیہ السلام کا جو نسب مبارک ہے، میں اس عربی متن کو چھوڑ کر جو میں نے ایک پہلے دن عرض کیا کہ آقا علیہ السلام نے اپنا نسب مبارک وہ 22 صلبوں تک آباء و اجداد میں سے 22 نفوس تک اس کو بیان فرمایا خود. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام اپنا میلاد مبارک اور اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کس طرح صحابہ کرام کے جھرمٹ کے اندر بیان فرما رہے ہیں. صحابہ کرام کا مجمع ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر یوں کیا، فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہوں، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلام بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر اور بن نزار ہوں. یا آقا السلام نے اپنا نسب مبارک فرمایا. پھر فرمایا جب اللہ نے انسانی طبقات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو میرے نور کو ان میں سے بہتر طبقہ میں رکھا. میرے نسب کو ہر جگہ ایسے والدین کی صلب و رحموں سے نکالا کہ دور جاہلیت میں بھی جنہوں نے برائی کو نہیں چھوا، اور میرا نسب ہمیشہ نکاح میں قائم رہا. یعنی وہ دور جاہلیت جب نکاح کے
تصور نہیں تھے، دور جاہلیت تھا، اور ہر برائی اور ہر بد اخلاقی اس دور کے اندر، اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی، حضور نے فرمایا میرے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی وہ بغیر نکاح کے آج تک نہیں ہوا، وہ پاکیزہ طریقے سے آپس میں رہے، اور اس صورت میں آقا علیہ السلام کا نور مبارک وہ سفر کرتا رہا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنا جو نسب مبارک ہے وہ بن نزار، پھر بن معد، اور پھر بن عدنان، یہ 22ویں شخصیت ہے، یہاں تک آقا علیہ السلام نے اپنا نسب مبارک بیان فرمایا ہے۔ اب یہ جو شخصیات ہیں ان کی تفصیلات میں جائے بغیر جو چند شخصیات ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر شخصیت کے یہ بے شمار مناقب میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، لیکن میں ان میں سے چنیدہ شخصیات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک آقا علیہ السلام کے اجداد میں سے حضرت ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ اب تذکرہ سنیے کہ حضور خود کتنے کریم، اور جو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جب آقا علیہ السلام پہلی وحی کے بعد تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے اپنی جان کے حوالے سے، تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بیان فرمائی۔ اب یاد رکھیے یہ جو سیرت نگاروں نے سیرت لکھی ہے اس میں سے پہلی سیرت نگاری تاریخ میں اگر کسی نے کی اس شخصیت کا نام سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی جان کو ضائع کر دے؟ کیوں؟ آپ تو محتاجوں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ تو بے آسرا کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو عطا کرنے والے ہیں، اور آپ کو تو تنگ دستی کا خوف نہیں ہوتا، آپ اتنی زیادہ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور آپ تو اللہ کی دین کی نصرت کا کام کرنے والے ہیں، اور نیک کاموں میں آپ ہر وقت تیار رہنے والے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس سراپے اور اس شخصیت کو اور اس اخلاق اور ان عادات کی حامل شخصیت کو اللہ رب العزت یوں ضائع فرما دے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ خوف نہ رکھیے۔ تو آقا علیہ السلام کی جو یہ عادات اور اخلاق ہیں، آج دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں بھی یہی اخلاق پائے جاتے ہیں۔ وہ کن کریم خصلتوں کے مالک ہیں؟ حضرت ہاشم یہ حضرت عبد مناف کے بیٹے ہیں، چوتھے بیٹے، ان میں 4 بیٹے ہیں، ان میں سے سب سے بڑے حضرت ہاشم، پھر ان سے چھوٹے مطلب، پھر ان سے چھوٹے نوفل، اور پھر چوتھے عبد الشمس ہیں۔ حضرت ہاشم کا میں نے تذکرہ پچھلی نشست میں بھی کیا کہ یہ ایکسپورٹ کے ماہر تھے، یہ تاجر تھے، اور تجارت میں بھی پھر ایکسپورٹر تھے، یعنی مال باہر لے کر جاتے تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کرتے تھے فرماتے تھے۔ اور پھر انہوں نے پہلی مرتبہ عرب کے اندر ٹریڈ کے ایگریمنٹس کیے، معاہدات کیے، ہرقل کے ساتھ جو شاہ روم ہے اس کے ساتھ، اور پھر جو شاہ ایران ہے فارس کا بادشاہ اس کے ساتھ ٹریڈ کے ایگریمنٹ کیے۔ یہ وہ پہلی شخصیت ہے حضرت ہاشم۔ اور پھر جو ان کا لقب ہے وہ یہ جو ہاشم ہے یہ ان کا لقب ہے، ان کا اصل نام وہ عمر ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ عمر، عین میم را اور واو، اس کو اکثر لوگ جو غلط پرناؤنس کرتے ہیں پڑھتے ہیں وہ اس کو عمرو کہہ دیتے ہیں، تو یہ عمرو نہیں ہے۔ اگر لفظ عمر جو عمر پڑھتے ہیں نا، عمر کے آگے واو آ جائے اس کو عمر پڑھتے ہیں، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ عمر۔ عمر بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر، عمر بن العاص، تو یہ نام عمر ہے۔ جب بھی لفظ عمر کے آگے واو لگ جائے اس کو عمرو نہیں پڑھنا، اس کو عمر پڑھنا ہے۔ تو ان کا نام حضرت عمر ہے۔ ہاشم لقب کی وجہ تسمیہ سن لیں، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک دفعہ یوں ہوا کہ بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہو گئی مکہ میں، اور لوگ فاقوں پر پہنچ گئے، نوبت آ گئی۔ تو حضرت عمر جو حضرت ہاشم ہیں ان سے غربا کی، مساکین کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، یہ پریشان ہو گئے لوگوں کی غربا کی یہ حالت دیکھ کر۔ اب یہاں میں ایک اور روایت نقل کرتا چلوں۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ گھر تشریف لائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے اوپر پریشانی کے اثرات تھے۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا؟
آپ کے چہرے پر یہ کس چیز کے اثرات ہیں پریشانی کے؟ حضور نے ارشاد فرمایا آج میں نے حرم کعبہ کے اندر کچھ غریبوں کو دیکھا ہے، ان کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں پریشان، ان کی حالت دیکھ کر پریشان۔ یہ حضور کا مزاج اور یہی آقا اسلام کے آباء و اجداد کا مزاج۔ اب سنیے کہ لوگ کیسی سخاوت کرنے والے، آقا اسلام کا خاندان مبارک کتنا سخی، کتنا کریم ہے، ان سے غریبوں کی حالت نہیں دیکھی۔ ایک آج ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں، ہم لوگ بھی ٹریڈ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے طبقات ہیں، ہم اس وقت جب ایسی پریشانی کی حالت ہو، کووڈ کا دور آیا، ہم نے اس میں منافع خوری کی، ذخیرہ اندوزی کی، اب سیلاب کا موقع آیا، ہم نے اس کو بھی اپرچونٹی بنا لیا، اور اس میں بھی بجائے یہ کہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے ہم ان پر خرچ کریں اور ان کی پریشان حالی کے اندر ان کی مدد کریں، کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اور اس معاشرے کے اندر ہم اس کو اپرچونٹی بنا کر اور اس سے 2 گنا 10 گنا زیادہ منافع ارن کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کو دیکھیے اور حضور کے آباء و اجداد کو دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مخلوق الحال لوگوں کی یہ حالت انہوں نے دیکھی تو انہوں نے اونٹ ذبح کیے، اونٹ ذبح کر کے ان کے گوشت کا شوربہ بنایا، پھر شوربہ میں روٹیاں توڑ توڑ کر سرید بنائی اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں وہ تقسیم کی اور لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ تو ہاشم کا معنی ہے توڑنے والا۔ تو مکہ کے اندر لوگ ان کا اصل نام عمر بھول گئے، اور جو تاریخ کے اندر رقم ہوا ہر شخص ان کو جانتا ہے تو حضرت ہاشم کے نام سے جانتا ہے، ان کی سخاوت ان کی کریمی کی وجہ سے جانتا ہے۔ جو قیامت تک نام لے گا وہ آقا علیہ السلام کے جد امجد کا نام حضرت ہاشم لے گا، ان کی اس کریمانہ جو انہوں نے سخاوت کی اور کریمی کی انہوں نے لوگوں کے اوپر۔ پھر یہی حضرت ہاشم، اس کا میں نے عرض کیا کہ یہ شاہ روم ہرقل کے ساتھ انہوں نے معاہدات کیے، اور پھر یہ جو شاہ روم تھا اس نے جب ان کی عادات دیکھی، اور کیونکہ یہ لوگ یہ تورات کا اور انجیل کا عالم تھا وہ بادشاہ، اور اس کے لوگوں نے بھی اس کو بتایا ہوا تھا، اس نے حضرت ہاشم کے اندر وہ نشانیاں دیکھی جو آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں پائی جاتی ہیں۔ اس نے پھر آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھیجا حضرت ہاشم کو، اور پھر در حقیقت وہ کہتے ہیں، حضرت امام زرقانی نقل فرماتے ہیں کہ اس نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میرا نسب ان کے ساتھ جڑ جائے۔ آگے آ کے اس پہ بھی ہم عرض کریں گے کہ ان کتابوں کے اندر آقا علیہ السلام کا جو ننہال ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اور ان کے والدین، ان کا تذکرہ بھی موجود تھا۔ اب یہ جو حضرت ہاشم ہیں، ان کے بیٹے جن کا نام مشہور ہے حضرت عبد المطلب، نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ اس کی بھی تفصیل آج انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اصل نام کیا ہے ان کا اور کیوں حضرت عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ حضرت ہاشم کے جو بھائی ہیں وہ 4 ہیں، ایک حضرت ہاشم ہے، دوسرے عبد شمس ہیں، ایک مطلب ہیں اور ایک نوفل ہیں۔ تو جو مطلب ہیں وہ در حقیقت حضرت ہاشم کے بھائی ہیں۔ تو حضور کے جو دادا جان ہیں ان کا لقب کیسے حضرت عبد المطلب بن گیا؟ یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جو دادا جان ہیں، دادا جان، ان کا اصل نام ہے شیبہ۔ اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ یہ بچپن ہی کے اندر ان کی عادات ایسی تھی کہ ایسے وجاہت کا اور ایسا وقار ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ لوگ حیران تھے کہ یہ بچہ ابھی بچپن کے اندر ہے اور اس کی عادات یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے انداز سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیبہ وہ مدینہ جو اس وقت یثرب اس کا نام تھا، وہ بھی یثرب میں تھے اور کچھ بچوں کے ہمراہ کھیل رہے تھے۔ ایک حارثی جو ایک بنو حارث قبیلہ ہے اس کا ایک شخص وہاں سے گزرا، تو اس نے حضرت شیبہ کو وہاں پر کھیلتے ہوئے دیکھا اور ان کی عادات کا مشاہدہ کیا، ان کی شخصیت کا مشاہدہ کیا کہ یہ کیسا وجیح ہے، اس کے اندر کیسی عادات پائی جاتی ہیں۔ تو جب وہ واپس آیا مکہ اور حضرت مطلب سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا میں ابھی یثرب سے آ رہا ہوں، میں نے وہاں پر ہاشم کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ جسمانی صحت اور شکل و صورت میں ذہانت، فطانت اور عادات و اطوار میں سب سے مختلف ہے،
اور اس کے اندر ہاشم کا بیٹا ہونے کا احساس ہے، اور اس کے اندر وہ فخر موجود ہے، اور وہ بڑی شان کا اظہار کرتا ہے۔ جب یہ بات حضرت مطلب نے سنی کہ میرا بھتیجا وہ ان شانوں کا حامل ہے، اس نے کہا کہ تم ایک وقت بھی ضائع نہ کرو اور اس بیٹے کو اپنے ساتھ لے آؤ، رکھ لو۔ تو حضرت مطلب انہوں نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا، اسی حارثے سے کہا کہ مجھے ابھی اپنا گھوڑا دو۔ وہ گھر بھی نہیں گئے، وہیں سے یثرب مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں سے مدینہ آئے اور حضرت مطلب جو تھے انہوں نے حضرت شیبہ کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اب ہوا یہ جو ان کا لقب پڑا نا عبد المطلب، جو حضور کے دادا جان جن کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ، اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ اب ان کا لقب جو ہم نے آج تک کتابوں میں پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ عبد المطلب۔ کیا نام ہے؟ عبد المطلب۔ وہ عبد المطلب کی وجہ تسمیہ آج سمجھنے کے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ سفر کر کے آ رہے تھے تو سفر میں گرد و غبار کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر پریشان حالی تھی، کپڑے کو گرد و غبار میں بھرے ہوئے تھے۔ تو اس حالت کے اندر جب وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو لوگوں نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ بچہ تمہارے ساتھ کون ہے مطلب؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا عبد ہے۔ عبد کا معنی بیٹا بھی ہوتا ہے، یہ بھتیجے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو سب لوگوں نے مکہ مشہور ہو گیا کہ مطلب یثرب سے بڑا ہی خوبصورت عبد لے کر آیا ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے آپ کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا کہ عبد المطلب یہ مطلب کے بیٹے ہیں یا مطلب کے غلام ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کی وجہ شہرت ہو گئی۔ اب آگے سنیے کہ یہ جو حضرت عبد المطلب ہیں، ان کی پھر وہ جو آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہے ابرہا کا، کہ جو ہاتھی لے کر حملہ آور ہوا، تو جس کا پھر قرآن مجید میں پھر اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمائی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ پھر پورا واقعہ ہے۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں جانے کی بجائے جو زمزم کا کنواں جہاں سے دریافت ہوا اور پھر جو آقا علیہ السلام کے والد مبارک کی قربانی ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اب جو زمزم کا کنواں تھا، یہ ایک قبیلہ جس کا میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا جو یمن سے آیا تھا، بنو جرہم۔ کیا نام تھا ان کا؟ بنو جرہم۔ کسی وجہ سے ان کو مکہ سے جلا وطن کر دیا گیا، تو انہوں نے انتقامی طور پر مکہ سے جاتے ہوئے سونے کے 2 ہرن اور کچھ دو تلواریں یہ آب زمزم میں پھینکی، اور آب زمزم کے کنویں کو مٹی سے بھر کر بند کر دیا اور اس کا نشان ختم کر دیا۔ اب صدیوں تک یہ کنویں کا نشان کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آب زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے نور مبارک کا صدقہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے وہ کنواں کھودا اور آج تک دنیا سے سیراب ہو رہی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے معجزات جو آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا اور اس میں ان سے کہا گیا کہ طیبہ کو کھودو۔ طیبہ پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں، اس کو کھودو۔ وہ بیدار ہوئے لیکن ان کو اس کی تعبیر سمجھ نہیں آئی۔ پھر اگلے دن ان کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ برہ کو کھودو، ان کو اس سے بھی خبر نہ ہوئی۔ پھر تیسرے دن ان کو خواب آیا اور ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ مدنونہ کو کھودو، ان کو اس سے بھی واضح نہ ہوا کہ یہ مدنونہ کیا ہے، یہ برہ کیا ہے، یہ طیبہ کیا ہے۔ چوتھے دن ان کو واضح خواب میں حکم ہوا کہ بئر زمزم کا کنواں کھودو، اور پھر فرمایا اس کی واضح نشانیاں ان کو بتائی گئیں کہ یہ اساق اور نائلہ 2 بت تھے قریش کے جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ ان بتوں کے چبوترے کے سامنے فرمایا کہ اس کی نشانی ہے جہاں پر ڈھیر لگا ہوا ہے گندگی کا، اور پھر فرمایا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہاں پر ایک کوا آ کر وہ اپنی چونچ سے زمین کھودے گا، جس جگہ سے وہ کوا اپنی چونچ سے زمین کھودے وہی جگہ اس چاہے زمزم کی ہے، بئر زمزم کی ہے۔ حضرت عبد المطلب اگلے دن گئے، قریش کو خوشی خوشی آپ نے بتایا۔ اب یہ بات بڑی سننے والی، انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم آب زمزم کا کنواں کھودتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ منو مٹی کھود کر کون نکالے، اور یہ اتنی صدیوں سے اس کا نشان مٹ چکا ہے، کس کو خبر کہ وہ کنواں کہاں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے اس کی خبر دی گئی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کنواں کہاں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں اس کی نشاندہی کروں گا، تم میرے ساتھ وہ کنواں کھودو۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کون شخصیت ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا
اور ایک ہی شہزادہ تھا، اس شہزادے کے ساتھ لے کر حارث، حضرت حارث حضور کے چچا، ان کو ساتھ لیا اور آب زمزم کی وہ کعبۃ اللہ میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اصحاف اور نائلہ بت کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو پہلی نشانی یہاں پوری ہوئی۔ تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تھے تو کوا آیا اور اس نے زمین کھودنا شروع کر دی، تو دونوں نشانیاں پوری ہو گئیں۔ تو حضرت عبدالمطلب نے بیٹے کو لے کر وہاں سے مٹی کھودنا شروع کر دی۔ بیٹا مٹی کھودتا اور خود یہ بالٹیاں بھر بھر کے مٹی ریت جو تھی وہ وہاں سے باہر نکالتے۔ حضرت عبدالمطلب اپنے 2 جوان بیٹا اور والد یہ لگے ہوئے، اور قریش ساتھ کھڑے ہو کر استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کہکلے گا رہے ہیں کہ یہ باپ بیٹا ہلکان ہو جائیں گے اور یہ مٹی نکالتے نکالتے یہیں پر مار کھپ جائیں گے۔ اللہ کی شان ہوئی کہ بیٹے نے کہا بابا جان نیچے کنویں کی اینٹیں نکل آئی ہیں۔ جب اینٹیں نکل آئیں اب قریش اور مکہ کے اندر یہ ساری خبر پھیل گئی۔ اب وہ سارے جمع ہو گئے اور کہنے لگے مطلب یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے لیے باعث برکت ہے، ہمیں بھی اس برکت کے اندر شامل کرو۔ انہوں نے کہا کیسی نا انصافی کی بات ہے، کل جب میں بلاتا تھا تو تم آتے نہیں تھے، اور آج جب کنواں دریافت ہو گیا ہے اور سب خیر اور برکت سامنے واضح ہو گئی ہے تو اب تم چاہتے ہو کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائے۔ اب یہاں ایک اور عجیب واقعہ ہوا، جب وہ اس پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت مطلب نے نظر مانی، دل کے اندر نظر مانی۔ آپ نے فرمایا کہ کاش آج میرے بیٹے ہوتے، میرے ساتھ جوان بیٹے کھڑے ہوتے تو میں ان قریش کے ساتھ دیکھتا کہ یہ کیسے میرے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے نظر مانی کہ باری تعالیٰ تو مجھے 10 بیٹے عطا فرما، میں ایک بیٹا تیری راہ کے اندر ذبح کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر وہ لڑائی جھگڑے کے تصفیہ کے لیے طے یہ پایا کہ شام کی ایک کاہنہ عورت ہے نجومی، اس کے پاس جائیں، اس سے فیصلہ کروائیں۔ راستے میں گئے تو صحرا میں پہنچے، صحرا میں تو مٹی کا طوفان آیا، یہ راستہ ہی بھول گئے، راستہ بھول گئے۔ وہاں پر انہوں نے جو صحرا میں طریقہ کار ہوتا ہے اپنی قبریں کھودیں اور قبریں کھود کے اس میں لیٹ گئے اور فیصلہ یہ کیا کہ جو ان میں سے پہلے مر جائے دوسرا اس کی قبر پر مٹی ڈال دے۔ حضرت عبدالمطلب پھر وہاں پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں میں ہمت ہارنے والا نہیں ہوں، میں راستہ تلاش کر کے رہوں گا۔ جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا، ان کی اونٹنی کے نیچے سے اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ ایک اور معجزہ تھا جو وہاں پر ظاہر ہوا۔ جب ان قریشیوں نے یہ معجزہ بھی دیکھا، اس کرامت کا ظہور دیکھا، انہوں نے کہا فیصلہ ہو گیا کہ عبد المطلب یہ اسی کا حق ہے، یہ اور یہ اس کا بیٹا ہی آب زمزم کا کنواں کھود دیں گے۔ بعد ازاں جب اب میں مختصر کرتا ہوں، وقت کیونکہ مکمل ہو چکا ہے، اب میں آقا اسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی طرف آتا ہوں کہ ادھر انہوں نے نظر مانی 10 بیٹوں کی، وہاں اللہ رب العزت نے 10واں بیٹا حضرت عبداللہ کی شکل میں حضرت عبدالمطلب کو عطا کیا۔ اب وقت آیا کہ بیٹا جوان ہوا ہے تو اس کی قربانی کی جائے۔ انہوں نے اپنے خاندان کو بلا کر اس کا اظہار کیا۔ اب جب اس کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا ہم راضی ہیں، آپ نے نظر مانی ہے۔ جب نظر کا قرہ نکالا کہ کس بیٹے کی قربانی کی جائے تو قرہ نکالتے تھے تو حضرت عبداللہ کے نام نکل آتا تھا۔ مکہ میں اس وقت یہ رائج تھا کہ 10 اونٹوں کی دیت دی جاتی تھی۔ حضرت عبدالمطلب تیار ہو گئے، لوگوں نے کہا فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، بیٹا ذبح نہ کریں۔ حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا انہوں نے کہا نہیں، مجھے رب کی رضا مقصود ہے، میں اپنا نفس یہ قربان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو، کیونکہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں اپنا جوان بیٹا ذبح کروں گا۔ لوگوں نے کہا عبدالمطلب اگر تم نے یہ ریت ڈال دی، اگر تم نے یہ ریت ڈال دی تو اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو جوان بیٹے ذبح کرنے پڑیں گے، اس کا کوئی حل نکالو اور حل سوچو۔ حضرت عبدالمطلب کو اللہ رب العزت نے فہم و فراست عطا کی، انہوں نے حل اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں عطا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں بیٹے کے بدلے جو 10 اونٹ دیت ہیں وہ ادا کروں گا اور قرآن اندازی کروں گا۔ اگر قرہ بیٹے کے نام نکلا تو میں بیٹا ذبح کروں گا، اگر اونٹوں کے نام نکلا تو میں اونٹ ذبح کروں گا۔ 10 مرتبہ قرہ نکالا، 10 مرتبہ، 10 مرتبہ ہی قرہ حضرت عبداللہ کے نام، 9 مرتبہ نکلا۔ 10ویں مرتبہ جب قرہ نکالا تو وہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اس کے بعد مکہ میں یہ قانون رائج ہو گیا کہ جب خون کی دیت دی جائے گی تو وہ 100 اونٹ دی جائے گی،
اور قربان جائیں آقا السلام کے دادا حضرت عبد المطلب پر، ان کی یہ جو قانون تھا اس دور کا، شریعت محمدی کے اندر بھی یہی قانون آج بھی رائج ہے کہ جو خون کی دیت ایک شخص کے بدلے میں، قتل کے بدلے میں جو دیت دی جاتی ہے وہ 100 اونٹ دیے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے پھر بھی اطمینان نہ ہوا، انہوں نے 3 مرتبہ پھر قرہ ڈالا، جب تینوں مرتبہ قرہ وہ حضرت اونٹوں کے نام نکلا تو پھر انہوں نے اونٹ ذبح کر دیے۔ اب حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کی میں صرف نکاح کا تذکرہ کروں گا اور آج کی گفتگو کو ختم، اور پھر جب نکاح کے بعد کے واقعات ہیں کہ آقا السلام کا نور جب منتقل ہوا حضرت آمنہ کے اندر تو کیا کیا معجزات رونما ہوئے، اس کا تذکرہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ حضرت عبد المطلب یہ اپنے بیٹے کے لیے، حضرت عبداللہ کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، بہت سے رشتے آئے کیونکہ یہ بے حد حسین تھے، بے حد حسین تھے۔ خواتین خود ان کے راستے میں کھڑی ہوتی کہ یہ ہماری طرف نظر کر لیں، لیکن یہ دیکھتے ہی نہیں، یہ نظر جھکا کر گزر جاتے۔ لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آتے کہ ہماری بیٹیاں حاضر ہیں، اس بیٹے کے ساتھ ان کا رشتہ کروا دو۔ جب وہ یثرب کی طرف انہوں نے سفر کیا تو ایک عیسائی نے، راہب نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو قریب بلایا، انہوں نے کہا کیا میں آپ کی ناک دیکھ سکتا ہوں؟ اب تصور کیجئے آقا السلام کی کتنی نشانیاں پچھلی کتابوں کے اندر بیان ہوئی۔ یوں لگتا ہے کہ وہ کتابوں کے اندر ان کے احکامات تو کم تھے، آقا علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ زیادہ تھا۔ کہیں حضور کے اصحاب کا تذکرہ ملتا ہے کہ فلان کا ساتھی ہوگا، اس کی یہ نشانی ہے۔ کہیں آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد کا تذکرہ ملتا ہے کہ ہاشم ایسے ہوں گے۔ کہیں ان کے حضرت عبد المطلب کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کی ناک کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھیجا، ہر نبی ایک خبر لے کر کے آیا، لوگوں میں تو آیا ہوں تمہیں رب کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میری دوسری دعوت یہ ہے کہ اگر میری زندگی میں یا میرے بعد تم حضرت محمد مصطفیٰ کو پالو تو ان پر ایمان لے آنا، ناز کیجیے اور فخر کیجیے اپنے مقدر کے اوپر کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس اپنے حبیب کی امت کے اندر پیدا کیا ہے، جس کی لوگوں نے خواہشیں کی، نبیوں نے جس کے لیے دعائیں کی، اور ہم اللہ کے فضل سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق اور صدقہ سے آقا علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا ہوئی۔ ہمیں یہ اللہ رب العزت نے عزت بخشی، سعادت بخشی اور شرف بخشا ہے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کی ناک دیکھ کر پہچان لیا کہ وہ نبی آخر الزمان جس کا اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور تمام نبیوں نے جن کی بشارت دی ہے، ان کی نشانیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہماری کتاب کے اندر ذکر ہے کہ جو ان کا ننہال ہوگا وہ بنو زہرا ہوگا، تو آپ اپنے اس بیٹے کا رشتہ وہ بنو زہرا کے اندر کریں۔ تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کا پھر یوں نکاح ہوا، اور 3 دن اور 3 راتیں حضرت عبداللہ نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ قیام فرمایا، اور یوں وہ نور محمدی آپ کے اندر منتقل ہوا۔ اور اس کے بعد جب وہ سفر تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر حضرت عبداللہ کا مدینہ کے اندر انتقال ہوا۔ اور آج کی جو سعودی گورنمنٹ ہے موجودہ، جب انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی، یہ سنیے، جب انہوں نے توسیع کی اس مسجد نبوی کی تو یہاں پر قبریں تھیں، ان کی کھدائی کی، وہاں سے آقا اسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی میت مبارک اور جسم اطہر وہ اسی طرح تھا جب وہ فوت ہوئے، اس میں سے خوشبوئیں بھی آ رہی تھی، اس کا کفن بھی سلامت تھا۔ ان کو جنت البقیع کے اندر منتقل کیا گیا اور وہاں دفن کیا گیا۔ یہ آقا اسلام کے پاک آبا و اجداد تھے جن کا تذکرہ آج ہم نے کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم آقا اسلام کی جو نور ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ آخری بات، پرسوں 12 ربیع الاول کا دن ہے، آپ نے اس کو خود بھی سیلیبریٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سجائیں، تیار کریں کہ بچے آپ سے سوال کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اتنا تیار کیا جا رہا ہے، تو آپ انہیں اس وقت بتائیں کہ تمہیں اس لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ ہر خوشی اس خوشی کے سامنے مان پڑ جائے۔ میرے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں، لوگوں حضور کے میلاد کی خوشی اس طرح مناؤ کہ دنیا کی ہر خوشی آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کے سامنے ہیج اور کم تر نظر آئے۔ 1 ربیع الاول 1442 کو 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 1442
اس سے اللہ رب العزت راضی بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا اپنا حکم ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی کا اظہار کرو. حضور سے بڑھ کر ہم پر اللہ نے کون سا فضل کیا ہے، حضور سے بڑھ کر کون سی اللہ نے رحمت ہم پر نازل کی ہے، تو پھر ہم اس فضل اور اس رحمت کے اوپر کیوں نہ خوشی منائیں. تو اس کا خوب چراغاں کریں، گلیوں کو گھروں کو سجائیں اور اپنے بچوں کو تیار کریں اور سیلیبریشن کریں. اور دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمان اپنے نبی کی ولادت کے اوپر یوں خوشی مناتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور 11 ربیع الاول کی رات مینار پاکستان پر عظیم الشان عالمی میلاد کانفرنس، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور مشائخ شریک ہو رہے ہیں، وہ سیلیبریشن کا ایک عظیم سماں ہوتا ہے. اس میں بھی آپ کو دعوت ہے، ہفتے کی رات کو وہاں پر بھی تشریف لائیں اور وہ برکتوں کی رات کو دیکھیں کہ جب آقا اسلام کی ولادت مبارک کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو کیسے وہاں پر میلاد مبارک کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے. وما علیہ الا البلاغ.